السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھی رات کو میں رکشہ لے کر گھر واپس لوٹ رہا تھا جب ایک نبینا لڑکی کو سڑک پر در سے تڑپتے دیکھا۔ میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کیا، سہارا دے کر اسے رکشے میں بٹھایا۔ اس نے جلدی سے ہسپتال چلنے کو کہا۔ اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی بچے کی پیدائش ہو گئی۔ میں اس پر چادر ڈالنے کو آگے بڑھا، لیکن روتے ہوئے بچے کے سینے پر نظر پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، کیونکہ یہ نشان تو میرے اپنے۔ رات کے اس پچھلے پہر شہر کی وہ چوٹی اور پختہ سڑکیں بالکل سنسان اور ویران پڑی تھی، اور سردیوں کی اس کالی اور اندھیری رات میں ٹھنڈ کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے گہرے بادلوں نے ستاروں کی روشنی کو بھی مکمل طور پر چھپا رکھا تھا، اور دھند کی وجہ سے چند قدم فاصلے پر دیکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ سڑک پر دور دور تک کسی انسان، کسی گاڑی یا کسی سواری کا کوئی بھی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ صرف تیز اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، جو سڑک کے کناروں پر لگے ہوئے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سائیں سائیں کی آواز پیدا کر رہی تھی، اور سڑک کے دونوں اطراف میں لگے ہوئے مدھم پیلے رنگ کے اسٹریٹ لیمپ اس گہرے اندھیرے اور دھند کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اسی جان لیوا سردی اور گہری خاموشی کے بیچ شہر کی اس لمبی سڑک پر ایک رکشے کے انجن کی تیز آواز اس رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ اس رکشے کو چلانے والا شخص ایک انتہائی محنتی اور ایماندار جوان تھا، جس کا نام اکبر تھا۔ اکبر کی عمر 35 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک مضبوط، صحت مند اور سفید پوش انسان تھا، جو اپنی محنت کی کمائی سے اپنے گھر کا خرچ بہت اچھے طریقے سے چلاتا تھا اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید محنت اور خودداری کی ایک چمک تھی، اور اس کے مضبوط ہاتھ رکشے کے ہینڈل پر پوری گرفت رکھے ہوئے تھے۔ اکبر کے پرانے رکشے کی خستہ حال چھت سے ٹکرانے والی ٹھنڈی ہوا اس کے وجود کو جما رہی تھی، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اکبر آج سارا دن شہر کی سڑکوں پر رکشہ چلانے کے بعد اب رات کے اس پہر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے گھر میں اس کے بوڑھے ماں باپ اس کی راہ تک رہے ہوں گے، اور اسے اپنے گھر پہنچنے کی جلدی تھی تاکہ وہ گرم بستر میں لیٹ کر آرام کر سکے اور صبح دوبارہ اپنے کام پر نکل سکے۔ وہ مسلسل سامنے سڑک کو دیکھتے ہوئے اپنا رکشہ بھگا رہا تھا کہ اچانک اس ویران سڑک کے ایک انتہائی اندھیرے موڑ پر جب اس کے رکشے کی ہیڈ لائٹ سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک فٹ پاتھ پر پڑی تو اکبر کے پیروں نے بے ساختہ اور ایک شدید گھبراہٹ کے عالم میں رکشے کی بریک پر اپنی پوری طاقت سے دباؤ ڈال دیا۔ رکشہ ایک انتہائی تیز آواز کے ساتھ سڑک پر رگڑ کھاتا ہوا رک گیا۔ اکبر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے فٹ پاتھ پر اس شدید سردی اور اندھیرے میں کسی انسان کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ اکبر نے جلدی سے اپنے رکشے کا انجن بند کیا اور انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں اپنے رکشے سے باہر نکل کر اس اندھیرے فٹ پاتھ کی طرف دوڑا، جہاں وہ سایہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ جب اکبر اس سائے کے بالکل قریب جا پہنچا اور اس نے جھک کر بغور دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت، پریشانی اور بے پناہ ہمدردی سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ سڑک پر پڑا ہوا کوئی عام انسان، کوئی بھکاری یا کوئی نشے کا عادی شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک انتہائی معصوم اور سادہ سی جوان لڑکی تھی، جو اس کڑاکے کی سردی میں اس کھلے آسمان کے نیچے فٹ پاتھ کی اس ٹھنڈی زمین پر پڑی ہوئی درد کی شدت سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سردی
اور شدید تکلیف کی وجہ سے بالکل نیلے پڑ چکے تھے، اور اس کا پورا جسم ایک سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور اس کے منہ سے انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی سسکیاں اور چیخیں نکل رہی تھیں۔ اس لڑکی کے کپڑے انتہائی سادہ اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے، لیکن جو چیز اکبر کے دل میں سب کو سے زیادہ چیر گئی اور جس نے اکبر کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، وہ لڑکی کے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے پرس کے ساتھ ایک مضبوطی سے پکڑی ہوئی وہ سفید رنگ کی چھڑی تھی، جسے اس نے درد کے عالم میں بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، جو اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھی کہ یہ بے بس لڑکی پیدائشی طور پر نابینا ہے اور اس ظالم دنیا کے رنگوں کو دیکھنے سے مکمل طور پر محروم ہے۔ وہ لڑکی اس وقت اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور جان لیوا تکلیف سے گزر رہی تھی، کیونکہ وہ امید سے تھی۔ اس کا پیٹ کافی بڑا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے ہاں ایک ننھے بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا، اور زچگی کا وہ شدید درد اسے زمین پر تڑپا رہا تھا۔ اکبر نے جب ایک نابینا اور اکیلی لڑکی کو اس بوجھل حالت میں رات کے اس پہر اس سنسان سڑک پر اس طرح موت اور زندگی کی کشمکش میں لڑتے ہوئے دیکھا، تو اس کے اندر کا وہ سچا ہمدرد اور غیرت مند انسان پوری طرح جاگ اٹھا۔ اس نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنی اس تڑپتی ہوئی اور نابینا لڑکی کے سر پر اپنا مضبوط ہاتھ انتہائی شفقت اور بڑے بھائی کے جیسا محبت سے رکھا، اور اسے دلاسا دیتے ہوئے انتہائی نرم آواز میں کہا، میری بہن، تم بالکل مت گھبراؤ اور رونا بند کرو، میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے ہی اس سنسان سڑک پر بھیجا ہے۔ آؤ شاباش، ہمت کرو، میں تمہیں فوراً شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں لے کر چلتا ہوں تاکہ تمہاری اور تمہارے ہونے والے بچے کی جان بچ سکے۔ لڑکی، جو درد کے مارے کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، اس نے بس روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں جوڑ دیے اور اکبر سے فریاد کی، خدا کے واسطے میری مدد کرو بھائی، میری جان نکل رہی ہے، مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا، میرے بچے کو بچا لو۔ اکبر نے انتہائی احتیاط اور عزت کے ساتھ اس لڑکی کو اس کے کندھوں سے سہارا دیا اور اسے فٹ پاتھ کی اس ٹھنڈی زمین سے اٹھا کر اپنے رکشے کی پچھلی سیٹ پر انتہائی آرام سے اور نرمی سے بٹھا دیا۔ اکبر نے لڑکی کو سردی اور ہوا سے بچانے کے لیے رکشے کے دونوں طرف لگے ہوئے پردے نیچے گرا دیے تاکہ وہ باہر کی برف جیسی یخ بستہ ہوا اس نابینا اور تکلیف میں مبتلا لڑکی کو مزید بیمار نہ کر دے۔ اس کے بعد اکبر نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر رکشے کو سٹارٹ کیا اور اپنی پوری رفتار کے ساتھ اپنا رکشہ شہر کے اس بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف دوڑا دیا، جو وہاں سے کافی فاصلے پر موجود تھا۔ رکشے کے پرانے پہیے سڑک کے گڑھوں سے ٹکرا کر ہچکولے کھا رہے تھے، لیکن اکبر پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو باحفاظت منزل تک پہنچا دے۔ رکشہ اس ویران سڑک پر اپنی پوری طاقت اور شور کے ساتھ بھاگ رہا تھا، اور پچھلی نشست پر لیٹی ہوئی وہ نابینا لڑکی مسلسل درد کی شدت سے کرا رہی تھی، اور اس کی اندھی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ رکنے والی جھڑی لگی ہوئی تھی، جو اس کے پیلے اور مرجھائے ہوئے چہرے کو مسلسل بھگو رہی تھی۔ اکبر کا دل اس لڑکی کی ان دردناک سسکیوں اور اس کی اس بے بسی کو دیکھ کر کٹ رہا تھا۔ وہ رکشہ چلاتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا اور اسے تسلی دیتا کہ بہن، بس تھوڑی سی ہمت اور کر لو، ہم بہت جلد پہنچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا، تو بالکل مت گھبرا۔ لیکن اکبر کے ذہن میں اس وقت ایک بہت بڑا اور پریشان کن سوال مسلسل گردش کر رہا تھا کہ آخر اس کڑاکے کی سردی میں رات کے اس پچھلے پہر اور اتنی سنسان اور ویران سڑک پر یہ نابینا اور لاچار
اس بوجھل حالت میں بالکل اکیلی کیوں پڑی ہوئی تھی، اور اس کا شوہر یا اس کے گھر والے کہاں چلے گئے تھے جو اس معصوم جان کو اس طرح سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے اور مرنے کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ اکبر سے آخر کار رہا نہ گیا اور اس نے انتہائی درد بھرے اور شفیق لہجے میں اس روتی ہوئی نابینا لڑکی سے پوچھ ہی لیا کہ میری بہن، مجھے ایک بات بتاؤ، اس آدھی رات کو تم اس بوجھل حالت میں اس سڑک پر بالکل اکیلی کیوں پڑی ہوئی تھی؟ ہمارا شوہر کہاں ہے اور تمہارے سسرال والے یا گھر والے کہاں پر ہیں جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ تمہیں اس حالت میں ہسپتال لے کر جاتے؟ اکبر کا یہ سوال سننا تھا کہ اس نابینا لڑکی کے سینے میں دبا ہوا وہ دکھ اور وہ رکا ہوا درد ایک خوفناک طوفان کی طرح پھٹ پڑا، اور وہ ہچکیاں لے لے کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس لڑکی نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اکبر کو اپنی کہانی بتانا شروع کی۔ لڑکی روتے ہوئے بتانے لگی کہ بھائی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگا، بلکہ اس نے اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان کو بتائے بغیر مجھ ایک اندھی اور غریب لڑکی سے چھپ کر شادی کی تھی۔ اس نے میرے ہر دکھ درد کو اپنا سمجھا اور وہ مجھ سے بہت سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے بہت عزت دی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس کے گھر والے ایک اندھی لڑکی کو اپنی بہو ماننے سے ان کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوں گے۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں بہت زیادہ خوش تھے، لیکن پھر آج سے ٹھیک 3 مہینے پہلے میرا شوہر مجھ سے یہ کہہ کر دوسرے شہر چلا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتانے، منانے اور انہیں راضی کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ مجھے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے خاندانی گھر میں لے کر جا سکیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت جلد مجھے لینے واپس آئے گا۔ لڑکی یہ کہتے کہتے مزید زور زور سے رونے لگ گئی تھی اور اس کا سانس اکھڑنے لگا، تو اس نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اکبر کو بتایا کہ بھائی، آج اس بات کو پورے 3 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ آج تک مجھے لینے کے لیے واپس نہیں آیا۔ میں نے ان 3 مہینوں میں ایک ایک لمحہ اس کے انتظار میں گزارا ہے۔ محلے کے سارے لوگ اور آس پاس کی عورتیں مجھ اندھی پر ہنستی ہیں، میرا مذاق اڑاتی ہیں اور مجھے طعنے دیتی ہیں کہ تیرا شوہر تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور وہ ایک اندھی اور بوجھل عورت کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ لیکن بھائی، میرا دل اور میری محبت یہ گواہی دیتی ہے کہ میرا سرتاج کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا، لیکن آج میرے ظالم مالک مکان نے میری اس حالت پر رحم کھانے کی بجائے مجھے کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے رات کے اس اندھیرے میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اس بے حس اور ظالم انسان نے میری ایک بھی نہ سنی اور مجھے اس یخ بستہ سڑک پر بے سہارا بے آسرا چھوڑ دیا، اور اب میرے پاس نہ کوئی چھت ہے، نہ ہی ہسپتال جانے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ۔ اکبر جو مسلسل رکشہ چلا رہا تھا، وہ اس نابینا لڑکی کی یہ درد بھری اور مختصر سی داستان سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک اندھی لڑکی کا اپنے شوہر پر یہ پختہ اور اٹوٹ یقین دیکھ کر اکبر کا دل بھر آیا تھا۔ اکبر نے رکشے کی رفتار کو اور زیادہ تیز کر دیا اور روتے ہوئے اس لڑکی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بہن، تو بالکل رو مت، تیرا اللہ بہت بڑا اور بے نیاز ہے، تو ایک سچی اور پاک دامن عورت ہے۔ شاید تیرا شوہر کسی بہت بڑی مجبوری میں پھنس گیا ہو، تو بس اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ تیری سچی محبت کی لاج ضرور رکھے گا۔ تو بس فی الحال اپنی اور اپنے اس آنے والے بچے کی جان کی فکر کر، میں تجھے کسی صورت بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اکبر کی ان تسلی بھری باتوں سے اس نابینا لڑکی کو تھوڑا سا حوصلہ ضرور ملا، لیکن اس کے جسم میں اٹھنے والا وہ زچگی کا جان لیوا
درد اب تمام تر حدیں پار کر چکا تھا۔ ہسپتال ابھی بھی وہاں سے کافی دور تھا، اور شہر کی وہ سنسان سڑک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک اس لڑکی کے منہ سے ایک خوفناک اور بلند چیخ نکلی، جس نے اکبر کے دل کی دھڑکن کو ایک لمحے کے لیے بالکل روک دیا۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رکشے کی سیٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور روتے ہوئے اکبر سے کہا، بھائی رکشہ روک دو، مجھ سے اب یہ درد ایک سیکنڈ کے لیے بھی مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میری جان نکل رہی ہے اور میرا بچہ اب اس دنیا میں آنے ہی والا ہے۔ ہم لوگ ہسپتال تک کسی صورت میں بھی نہیں پہنچ سکتے، خدا کے لیے رکشہ روک دو۔ اکبر کے ہاتھ پاؤں یہ صورتحال دیکھ کر اور اس کی چیخیں سن کر بالکل پھول گئے تھے، اور اس کے ماتھے پر اس کڑاکے کی سردی میں بھی پریشانی اور گھبراہٹ کا پسینہ آ گیا تھا۔ وہ ایک مرد تھا، اور اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ہنگامی اور نازک ترین صورتحال میں وہ ایک اکیلی اور نابینا عورت کو کس طرح مدد کرے۔ اس ویرانے میں نہ کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی نرس۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک انتہائی سنسان اور اندھیری گلی کے قریب سے گزر رہے تھے، جہاں ارد گرد کوئی بھی گھر یا آبادی موجود نہیں تھی اور مکمل پردہ تھا۔ اکبر نے انتہائی مجبوری، گھبراہٹ اور بے بسی کے عالم میں اپنا رکشہ اس سنسان گلی کے ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور انجن کو بند کر دیا۔ اس نے نابینا لڑکی کو تسلی دی کہ بہن تو ہمت کر، اللہ ہمت دے گا۔ اکبر نے جلدی سے رکشے کے پردے چاروں طرف سے مضبوطی سے گرا دیے تاکہ اس لڑکی کا پردہ اور عزت محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد اکبر خود رکشے سے باہر نکل آیا اور سڑک کے کنارے آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں اٹھا کر انتہائی بے بسی اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب سے اس نابینا لڑکی اور اس کے ہونے والے بچے کی سلامتی اور زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، تو ہی اس معصوم اور لاچار جان کا واحد سہارا ہے، اس کی مدد فرما اور اس کی اس مشکل کو آسان کر دے۔ رکشے کے اندر اس لڑکی کی چیخیں اس رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی، اور اکبر کا دل ہر چیخ کے ساتھ خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں یہ لاچار لڑکی ہسپتال نہ پہنچ جانے کی وجہ سے اس رکشے میں ہی اپنی جان کی بازی نہ ہار دے۔ اکبر مسلسل دعائیں پڑھ رہا تھا، اور وقت جیسے تھم سا گیا ہو۔ وہ سردی میں ٹھٹھر رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان اس لڑکی کی جان بچانے پر تھا۔ اور پھر اسی گہرے سناٹے اور اندھیرے میں قدرت کا ایک ایسا ہولناک موڑ لانے والی تھی جس کا اکبر نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، سوچا بھی نہیں تھا، اور جس کا تعلق اس کی اپنی زندگی سے ہی جڑا ہوا تھا۔ ایک ایسا راز جو پچھلے 3 مہینوں سے دفن تھا، اور جو آج اس اندھیری رات میں اس سنسان سڑک پر ایک معصوم بچے کی پیدائش کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہونے والا تھا، جس کے بعد اکبر کی دنیا مکمل طور پر بدلنے والی تھی، اور اس نابینا لڑکی کا وہ 3 4 مہینے کا انتظار ایک ہولناک حقیقت کا روپ دھارنے والا تھا۔ وہ مسلسل دعائیں کرتا رہا اور رکشے کے اندر سے آنے والی آوازوں پر کان لگائے کھڑا رہا، کیونکہ اندر ایک نئی جان اس دنیا میں قدم رکھنے والی تھی۔ اکبر بے بسی سے باہر اس کڑاکے کی سردی میں بری طرح سے کھڑا ٹھٹھر رہا تھا، اور اپنے دونوں کھردرے اور محنت کش ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر مسلسل اس نبینا اور لاچار لڑکی زندگیوں میں اور اس کی سلامتی کی دعائیں انتہائی گریہ زاری کے ساتھ مانگ رہا تھا۔ تو اچانک اس اندھیری گلی کی اس موت جیسی طویل اور خوفناک خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک ننھے اور معصوم بچے کے رونے کی انتہائی تیز اور واضح آواز اکبر کے کانوں سے آ کر ٹکرائی۔ اس ایک معصوم آواز نے اکبر کے دل کی وہ ساری گھبراہٹ، وہ سارا ہولناک خوف
اور وہ ساری پریشانی لمحوں میں ختم کر دی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اس کے ذہن پر ایک بہت بڑے اور بھاری پہاڑ کی طرح سوار تھی۔ اکبر نے وہیں سڑک کی اس ٹھنڈی اور یخ بستہ زمین پر کھڑے کھڑے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہروں پر پھیرے اور انتہائی روتے ہوئے اپنے پروردگار کا کروڑوں بار شکر ادا کیا کہ اس ذات نے اس بے بس اور نابینا عورت کی جان بچا لی تھی اور اس ایک نئے اور معصوم زندگی کو اس دنیا میں بخیر و خیریت اور باحفاظت بھیج دیا۔ اکبر جلدی سے اپنے کامتے ہوئے اور سردی سے لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ رکشے کے پچھلے حصے کی طرف تیزی سے بڑھا اور اس نے انتہائی احتیاط اور عقیدت کے ساتھ اس پرانے اور موٹے پردے کو تھوڑا سا ہٹا کر اندر کی طرف جھانکا۔ رکشے کے اندر کا وہ دل فریب اور جذباتی منظر دیکھ کر اکبر کا دل ایک بار پھر بے پناہ ہمدردی اور شفقت سے پوری طرح سے بھر گیا تھا۔ وہ اندھی اور غریب لڑکی زچگی کی اس جان لیوا تکلیف اور اس شدید ترین درد کے بعد اب بالکل نڈھال بے سدھ اور کمزوری کی حالت میں اس پرانی سیٹ پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی سانسیں انتہائی تیزی سے چل رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اس کے اس مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سا اور انتہائی پرسکون قسم کا اطمینان اور ممتا کا ایک ایسا سچا نور چمک دمک رہا تھا جو دنیا کی ہر تکلیف کو بھلا دیتا ہے۔ اس لڑکی کے بالکل پاس ہی وہ ننھا اور معصوم سا بچہ پڑا ہوا تھا جو اس کڑاکے کی سردی اور باہر چلنے والی ان یخ بستہ ہواؤں کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہا تھا اور مسلسل رو رہا تھا۔ اکبر جو خود اس وقت سردی سے ٹھٹر رہا تھا، اس نے ایک سیکنڈ کی بھی پرواہ کیے بغیر اپنے کندھوں پر لی ہوئی وہ موٹی اور گرم چادر جلدی سے اتاری تاکہ وہ اس سردی میں کانپتے ہوئے اس نومولود اور معصوم بچے کو اس یخ بستہ اور موت کی سردی سے بچا سکے۔ اکبر کے ہاتھ سردی اور جذبات کی شدت سے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس نے رکشے کی اس مدھم اور پیلی روشنی میں انتہائی شفقت اور ایک سچے انسان جیسی محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور اس روتے ہوئے بچے کو اپنی اس موٹی چادر میں انتہائی احتیاط سے لپیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اکبر نے اس بچے کو سیدھا کیا اور وہ گرم چادر اس کے معصوم اور ننھے جسم پر ڈالنے لگا تو رکشے کی وہ پیلی اور مدھم سی روشنی سیدھی اس بچے کے کھلے ہوئے سینے پر جا پڑی اور اس روشنی میں اکبر کی نظر اچانک اس بچے کے دائیں کندھے اور سینے کے بالکل درمیان میں موجود ایک انتہائی مخصوص اور گہرے رنگ کے پیدائشی نشان پر پڑی۔ وہ نشان دیکھتے ہی اکبر کے وہ کانپتے ہوئے ہاتھ اچانک ہی ہوا میں منجمد ہو کر رہ گئے۔ اس کی دھندلی آنکھیں حیرت یقینی بے یقینی سے اور ایک ہولناک صدمے سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس کے پیروں تلے سے جیسے اس سڑک کی ساری زمین ایک ہی جھٹکے میں کھسک گئی ہو۔ اکبر کا دل اتنی زور سے اور اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنا سانس اپنے ہی گلے میں رکتا ہوا اور گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ پیدائشی نشان کوئی عام نشان یا کوئی معمولی داغ بالکل نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی ایسا نشان تھا جسے اکبر نظر انداز کر سکتا تھا، بلکہ وہ ایک ایسے آدھے چاند کی شکل کا انتہائی گہرا اور سبز رنگ کا نشان تھا جو اکبر نے اپنی پوری زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی انسان کے چہرے پر دیکھا تھا، سینے پر۔ اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اکبر کا اپنا سگا اور چھوٹا بھائی تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا اور جس کی جدائی کا غم وہ پچھلے 3 مہینوں سے اپنے سینے میں لیے پھر رہا تھا۔ اکبر کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم ہولناک اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے پورے جسم میں ایک شدید قسم کا لرزہ اور کب کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے اپنی دھندلی اور صدمے سے پھٹی ہوئی آنکھوں کو بار بار اپنے ہاتھوں سے رگڑ کر اس بچے کے سینے پر موجود اس پیدائشی نشان کو ایک بار پھر انتہائی
بغور اور قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس میں کوئی بھی شک یا کوئی بھی دھوکہ ذرا برابر بھی نہیں تھا۔ وہ نشان ہو بہو اور 100% وہی نشان تھا جو اکبر کے چھوٹے بھائی کے سینے پر اس کے بچپن سے موجود تھا۔ اکبر کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے کہ اس گھبراہٹ، اس صدمے اور اس بے چینی کے عالم میں اس کا ایک ہاتھ اس نبینا لڑکی کے اس پرانے اور خستہ حال پر سے زور سے جا ٹکرایا جو سیٹ کے بالکل کنارے پر رکھا ہوا تھا۔ اکبر کے ہاتھ کے اس زوردار جھٹکے سے وہ پرانا پرس فوراً رکشے کے اس لوہے والے فرش پر گرا اور گرتے ہی کھل گیا۔ اس پرس کے اندر موجود کچھ پرانے اور مڑے توڑے کاغذات، لڑکی کی اس سفید چھڑی کا ایک چھوٹا سا ٹوٹا ہوا حصہ اور ایک پرانی تصویر اچھل کر سیدھا اکبر کے قدموں میں آ کر گری۔ اکبر جو پہلے ہی اس ہولناک پیدائشی نشان کو دیکھ کر صدمے اور سکتے کی حالت میں تھا، اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے فرش پر گری ہوئی اس تصویر کو اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے رکشے کی اس مدھم سی روشنی میں اس تصویر کو سیدھا کر کے دیکھا تو اس کی روح چھلنی ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک انتہائی دردناک اور دل چیر دینے والی ہولناک چیخیں نکل گئی جو اس رات کے گہرے سناٹے میں بہت دور تک گونج گئیں۔ وہ تصویر کسی غیر مرد کی یا کسی اجنبی انسان کی بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تصویر اکبر کے اسی سگے اور چھوٹے بھائی کی تھی جو آج سے ٹھیک 3 مہینے پہلے دوسرے شہر سے واپس آتے ہوئے انتہائی خوفناک اور دردناک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اکبر وہی رکشے کے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا اور اس نے وہ تصویر اپنے سینے سے لگا کر دھاڑے مار مار کر اور اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی اکبر کے ذہن میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی وہ ساری فلم اور وہ سارا ہولناک دن ایک خوفناک طوفان کی طرح گھومنے لگا، جب آج سے ٹھیک 3 مہینے پہلے اس کے چھوٹے بھائی نے اسے دوسروں شہر سے فون کر دیا اور انتہائی خوشی اور بے چینی کے عالم میں اکبر سے کہا تھا کہ بڑی بھائی صاحب، میں آج کی رات بس سے واپس آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کیا ہوا ہے، اور آج میں آپ کو اپنے اس ایک ایسے راز اور ایک ایسی سچائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو میں نے پچھلے کافی عرصے سے آپ سب سے اور پورے خاندان سے ڈر کی وجہ سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ بھائی جان، مجھے آپ کی معافی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے کہ جب میں گھر آ کر آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا تو آپ مجھے اپنے سینے سے لگا لیں گے اور میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں گے، کیونکہ میں نے خاندان کی مرضی کے خلاف ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اکبر کو وہ دن اور وہ فون کال حرف بہ حرف اور لفظ بہ لفظ یاد آ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس رات وہ ساری رات جاگ کر اپنے اس چھوٹے اور لاڈلے بھائی کا بے صبری سے انتظار کرتا رہا تھا، لیکن اس کا بھائی زندہ سلامت گھر نہیں پہنچ سکا، بلکہ اگلی صبح پولیس کی طرف سے انہیں یہ ہولناک اور دل خراش خبر ملی کہ اس کے بھائی کی بس کھائی میں گر گئی ہے اور وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا ہے۔ اکبر نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے اس جوان بھائی کی لاش کو کندھا دیا تھا اور اسے روتے ہوئے مٹی کے حوالے کر دیا تھا، اور وہ راز جو اس کا بھائی اسے بتانا چاہتا تھا، اور وہ راز جو اس کے بھائی کے ساتھ ہی منو مٹی کے تلے ہمیشہ نیچے ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، اور اکبر آج تک یہی سوچ سوچ کر روتا تھا کہ نہ جانے اس کے بھائی کی وہ کون سی آخری بات تھی اور وہ کون سا راز تھا جو وہ اسے بتانے کے لیے اتنی بے چینی سے گھر آ رہا تھا۔ لیکن آج اس کالی اور اندھیری رات میں اس سنسان سڑک پر اکبر کے سامنے وہ سارا راز اور وہ ساری حقیقت شیشے کی طرح بالکل صاف اور واضح ہو چکی تھی۔ اکبر کا وہ رونا اور وہ ہولناک چیخیں سن کر
وہ نبینا لڑکی جو بے سدھ پڑی تھی وہ گھبراہٹ اور خوف میں ہوش میں آ گئی، اور اس نے در سے کراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اکبر سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، تم اتنے کیوں رو رہے ہو؟ کیا میرے بچے کو کچھ ہو گیا ہے؟ کیا وہ ٹھیک ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ، تم کیوں اس طرح سے رو رہے ہو؟ اکبر نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا سر اٹھایا تھا، اور اس نے اس نبینا لڑکی کو اس کے معصوم اور تکلیف دہ چہرے کی طرف دیکھا۔ اکبر کا دل اپنے بھائی کی اس بے لوث محبت اور اس اندھی لڑکی کے اس سچے اور پاکیزہ انتظار کو یاد کر کے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اکبر نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لڑکی کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے اس لڑکی سے کہا، میری بہن، تمہارے بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے اور بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ لیکن میری بہن، میری بات دھیان سے سن۔ جس شخص کے انتظار میں تم نے پچھلے 3 مہینے اپنے گھر کے دروازے پر گزار دیے، جس کے لیے تم نے اس ظالم زمانے کے اور اس محلے کے اتنے غلیظ طعنے اور اتنی باتیں سنی، جس کے لیے تم نے اتنے دکھ سہے اور جس کے واپس آنے کا تم آج تک یقین لیے بیٹھی ہو، وہ شخص اور وہ تمہارا سرتاج تمہیں دھوکہ دے کر نہیں بھاگا تھا، اور نہ ہی اس نے تمہاری اس سچی محبت کے ساتھ کوئی غداری کی تھی۔ وہ تو آج ٹھیک سے 3 مہینے پہلے اپنی اسی چھپی ہوئی شادی کو بتانے کا سچ بتانے کے لیے اور تمہیں پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لانے کے لیے اپنے بڑے بھائی کو منانے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن میری بہن، راستے میں موت نے اور تقدیر نے اسے ہم تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں دی، اور وہ ایک انتہائی خوفناک حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ وہ تمہارا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی چھوٹا سگا بھائی اور لاڈلا بھائی تھا، جس کی لاش کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں اتارا تھا، اور میں ہی وہ بدنصیب بڑا بھائی ہوں جسے وہ اس رات منانے اور یہ ساری حقیقت بتانے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن میں اس کی بات سنے بغیر ہی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھا۔ اکبر کی زبان سے یہ ہولناک اور قیامت خیز سچائی سن کر اس نبینہ لڑکی پر جیسے پورا آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی وہ ساری امیدیں اور اس کا وہ سارا انتظار، اس کی وہ ساری دنیا جو اس نے اپنے شوہر کے واپس آنے کے لیے سجا کر رکھی تھی، وہ ایک ہی سیکنڈ میں ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ گئی۔ وہ لڑکی اس ہولناک صدمے اور اس دردناک سچائی کو برداشت نہ کر سکی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہوئے انتہائی بلند اور دردناک چیخ ماری کہ آسمان بھی لرز اٹھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی، اور اپنے شوہر کا نام لے لے کر اسے پکارنے لگی۔ اس کا رونا، اس کی چیخیں اتنی دردناک تھیں کہ اکبر کا دل پھٹنے لگا تھا۔ لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ نہیں سکتا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، کاش وہ مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا، کاش میں بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتی۔ اب میں اس ننھے بچے کو لے کر اس اندھی اور ظالم دنیا میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اکبر نے جب اس معصوم اور نبینہ لڑکی کو اس طرح شدت سے روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھا تو اس کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اکبر نے فوراً سے آگے بڑھ کر اپنے اس چھوٹے بھائی کی اس آخری نشانی کو اور اس معصوم بچے کو اپنے سینے سے انتہائی مضبوطی سے لگا لیا، اسے چوما اور پھر روتے ہوئے اس نابینا لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے انتہائی دلاسا دیتے ہوئے اور ایک سچے اور غیرت مند انسان کی طرح کہا کہ میری بہن، تو اب اس دنیا میں بالکل بھی اکیلی اور لاوارث نہیں ہے۔ میرے اس چھوٹے اور پیارے بھائی کی عزت ہے اور میرے خون کی وارث ہے۔ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی اور تقدیر کا فیصلہ تھا، جسے ہم انسان نہیں بدل سکتے۔
لیکن آج سے تو میری سگی بہن اور میرے بہو کے درجے پر ہے۔ میں تیرا بڑا بھائی ہوں اور یہ بچہ میرے اپنے بھائی کی نشانی ہے۔ آج کے بعد تجھے کسی سڑک پر یا کسی بھی کرائے کے مکان میں دھکے کھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تجھے پورے عزت اور احترام کے ساتھ اور اس پردے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر میں لے کر جاؤں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان اور خون کا آخری قطرہ باقی ہے میں تمہاری اور اس بچے کی ہر ذمہ داری پوری کروں گا، اور تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اکبر نے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی وہ موٹی چادر اس لڑکی اور اس بچے پر اچھی طرح اڑا دی تاکہ انہیں سردی نہ لگے، اور پھر اس نے اپنے ان آنسوؤں کو صاف کیا، رکشے کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اپنے رکشے کا رخ ہسپتال کی بجائے اپنے گھر کی طرف موڑ لیا۔ رکشہ اب شہر کی ان سنسان سڑکوں پر ایک نئے سفر اور ایک نئی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اب اکبر کے دل پر کوئی بھی بوجھ نہیں تھا، بلکہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بھائی نے اپنی آخری امانت خود چل کر اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہو، اور وہ قدرت کے اس ہولناک لیکن سچے فیصلے پر حیران بھی تھا اور شکر گزار بھی تھا۔ وہ نابینا لڑکی بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اپنے بچے کو سینے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے رونے میں ایک ایسا قرب تھا کہ خدا نے کس موڑ پر اسے اس راز سے روشناس کرا دیا ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے، اور وہ ایک ایسے بچے کو جنم دے چکی ہے جو پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا ہے۔ اسے کس حال میں یہ انکشاف ہوا تھا، یہ اس کی وہ سچی محبت جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، اور اس کا شوہر واقعی اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ انتہائی جذباتی کہانی اپنے اندر ایک بہت گہرا اور ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم انسان اکثر اپنی زندگی میں دوسروں کے حالات، ان کی مجبوریوں اور ان کی سچائی کو جانے بغیر ان پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور انہیں معاشرے میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جیسے ان محلے والوں نے اس نابینا لڑکی پر طعنوں کی بارش کر دی اور اسے طعنے دیے کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت ہمیشہ اس سوچ سے بہت مختلف اور بہت گہری ہوتی ہے جو ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کی نیت اور اس کی محبت بالکل سچی اور پاکیزہ ہوتی ہے، لیکن موت اور تقدیر کے وہ اٹل فیصلے انسان کے ان تمام ارادوں اور ان تمام وعدوں پر حاوی ہو جاتے ہیں جنہیں انسان پورا کرنا چاہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کون کس مجبوری میں موت کے منہ میں چلا گیا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی بھی سچی محبت کو اور کسی کے یقین کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ سچے رشتے اور سچا خون کبھی بھی نہیں چھپتا۔ تقدیر چاہے انسان کو کتنے ہی اندھیروں اور کتنے ہی طوفانوں میں کیوں نہ دھکیل ڈالے، لیکن قدرت کا وہ نظام اپنی امانتوں کو اور اپنے حقداروں کو ان کی اصل جگہ پر پہنچانے کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکال لیتا ہے جو انسانی عقل اور سوچ سے بالکل باہر ہوتا ہے، جسے قدرت نے اس نابینا لڑکی کی اور اس کے بچے کو ٹھیک اسی رات اور اسی سڑک پر اکبر کے رکشے میں لا کر بٹھا دیا جس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا۔ یہ قدرت کا ہی ایک پر اسرار اور سچا نظام تھا جس نے ایک بھائی کی ادھوری بات اور اس کے راز کو اس کے بڑے بھائی تک پہنچا دیا تھا۔ انسان کی زندگی صرف اور صرف ایک سانس کی مار ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتوں کو وقت دیں اور ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ موت انہیں ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لے اور ہم ساری زندگی پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہیں۔ یہ کہانی ہمیں صبر اور یقین کی اس عظیم طاقت کا بھی بتاتی ہے جو اس نبینا لڑکی کے اندر تھی، اور اسی صبر نے آخر کار اسے اس کی منظر
اور اس کا سچا حق دلا دیا، اور وہ معاشرے کے تانوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہوگی۔ محبت اور یقین میں وہ طاقت ہوتی ہے جو دنیا کی کسی بھی طاقت سے بہت زیادہ اور بہت بڑی ہوتی ہے، اور سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے اسے دفن کرنے کے لیے موت بھی کیوں نہ آ جائے، اور تقدیر کے فیصلے انسان کے گمان سے ہمیشہ آگے ہوتے ہیں، جو ہمیں یہ ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، اور وہ کسی کی سچی محبت کو کبھی رائے گاں نہیں جانے دیتی۔ اس لیے ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے ان کے دکھ درد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے یا ہر خاموش انسان کے پیچھے ایک ایسی کہانی چھپی ہو سکتی ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ کہانی سامنے آتی ہے تو انسان سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اکبر کا وہ فیصلہ کہ اس نے اس لڑکی کو اپنایا یہ بتاتا ہے کہ اصل خاندانی وقار اور غیرت اسی میں ہے کہ ہم اپنوں کی امانتوں کی حفاظت کریں اور معاشرے کی پرواہ کیے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں، تاکہ کوئی بھی معصوم اور بے گناہ انسان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ ہو جائے، اور یہی انسانیت کا سب سے بڑا اور سچا سبق ہے جو اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔